اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ فروعات کے حوالے سے ویڈیوز مکمل ہو چکی ہیں اور تقریباً آ گئی ہیں یوٹیوب پہ، شاید ایک آدھ رہ گئی، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی۔ تو اب کچھ متفرق موضوعات ہیں، ان پہ بات کرنی ہے، تو ان میں جن کا ذکر پہلے نہیں ہو سکا، ان میں سب سے پہلا متع ہے۔ تو متع کے حوالے سے میں چند ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن وہ ایک وقتی طور پہ کچھ شیعہ مولویوں کی متع کے حوالے سے ویڈیوز تھیں، تو میں نے کہا ان کو ذرا ان کا اصل چہرہ دکھا دوں، تو پھر جب موضوع آئے گا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ تو اب یہ چونکہ موضوع اپنا قربان کتاب کے حوالے سے شروع ہو چکا ہے، تو متع کے حوالے سے تو اب یہ متع یعنی کہ 1300-1400 سال سے ایک بحث چل رہی ہے شیعہ اور اہل سنت میں۔ تو اہل سنت اسے حرام سمجھتے ہیں اور اہل تشیع اسے جائز سمجھتے ہیں۔ تو لیکن وہ ایک بات میں رک کے کہہ دوں کہ ہیں یہ منافق اس حوالے سے شیعہ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے حرام ہی سمجھتے ہیں، اور یہ بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ اپنے لیے تو اپنی خواتین کے لیے تو حرام سمجھیں، اور اگر کوئی مسکین بیچاری یتیم کوئی رولی کھلی یا فراڈ سے، چکر بازی سے، دھوکہ دہی سے کسی عورت پہ کو پھنسا لے کے جھوٹ بول کے، یہ میں نے دیکھے ہیں متع ہوتے یا متع کرنے والے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، انتہائی گھٹیا سے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی چیپ، وہ ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں، زنا بھی کر لیتے ہیں تو زنا پہ کور کرنے کے لیے متع کا نام لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی، میں اس کی انشاءاللہ ایک پوری سیریز 8-10 ویڈیوز بناؤں گا، اور ان کی گندے کرتوت میں آپ اب اس سے کوئی یہ مطلب نہیں لے کہ حسینی صاحب شیعہ نہیں ہے، میں ان جیسا گھٹیا اور متعی اور گندا شیعہ نہیں ہوں، ہم دوسروں کی عزت کرنی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اللہ عزت سلامت رکھتا ہے۔ جب آپ کسی کی عزت کریں گے، کسی کی خواتین کا یا احترام کریں گے، تو اللہ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے گا، وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں نے روایت اور بھی کہی ہیں، میں انشاءاللہ جب ڈیٹیل سے بات ہوگی تو کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی، حضور نے مولا نے فرمایا کہ بغیرت وہ نہیں ہوتا صرف جو اپنی عزتیں نیلام کرے، وہ بھی بغیرت ہوتا ہے جو اپنی عزت بچائے لیکن دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرے، تو وہ بھی بے غیرت ہی ہوتا ہے۔ تو اب میں بتاؤں گا پھر آگے، میرے سامنے کئی مثالیں ہیں، واقعات ہیں، مشاہدات ہیں۔ تو یہ متع کرتے کیسے ہیں، پھر اس کے نتائج کیا ہیں، اور پھر ایران اور عراق میں جو گشتیاں پھر رہی ہوتی ہیں، متع کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ گندے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ تو وہ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے، آپ کہیں گے کہ ایران میں عراق میں جو علماء تو بڑا اچھا ماحول، تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، جو آپ گندا کام کریں گے اس کے نتائج گندے آپ کو ملیں گے، جو اچھا کام کریں گے اس کے، مثلاً جاپان والے تو خدا کو بھی نہیں مانتے لیکن سچ بولتے ہیں، ان کی پروڈکٹ پوری ورلڈ میں چلتی ہے۔ مثلا آپ ٹی وی لینا جائیں تو آپ پاکستان کے حاجی صاحب کی کمپنی کا بنا ہوا، بے شک جتنی مرضی ہو، قرآن اٹھا کے بھی آپ کو دے تو آپ نہیں اعتماد کرتے، اور سونی کا یا پیناسونک کا، جاپان کافروں کا بنا ہوا لے لیتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو بات کریں گے وہ سچ ہوگی، تو سچ کا بینیفٹ انہیں مل رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ ایران والے یا عراق والے یا کوئی بھی پاکستان والے مسلمان کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کے اچھے نتائج نکلیں گے، لیکن اگر کوئی برا کریں گے تو اس کے برے ہی نتائج نکلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ برے کبھی بھی اچھے، برا اچھا آدمی کوئی برا کام کرے گا تو اس کو برائی سمجھی جائے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بڑا اچھا آدمی اور کام کوئی برا کرے، اس میں سے 10 اچھے کام کر رہا ہے، ایک برا کر رہا ہے، تو وہ برا نہیں رہے گا، نہیں، برا ہی رہے گا، اور اس کے نتائج بھی اسے بھگتنے پڑیں گے۔ تو ایران میں جو کہ یہ گندگی اب اتنی عام ہوئی، اور پھر آپ حیران ہو گئے، شیشہ پینا اور یہ سارے نشہ آور یہ بھی ہے،
تو وہ سارا کچھ ہے. بہرحال میں تھوڑی بات سائڈ پہ ہو جائے گی. تو میں چونکہ میں تو ان چیزوں کا یہ جمع بین الصلاتین اس طرح کر لینا کہ نمازیں خفیف کر دینا اور زکوٰۃ نہ دینا اور متع کی بغیرتی، اور جبکہ اپنی عورتوں کے لیے حرام ہی سمجھتے. اب شہنشاہ نقوی گیا ہے وہ پتہ نہیں مشہد کے کہاں بیٹی کا نکاح کرنے یا کربلا گیا، تو بندہ پوچھے تو متع کرا نا بھائی، متع کر، میں تو سمجھا گیا ہی متع کروانے بیٹی کا. تو یہ کیا بات ہوئی آپ نکاح کروانے کے؟ میں آپ متع کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ بھی آپ بھی متع کرواتے. آپ کا تو کوئی مولوی بیٹی نہیں دیتا، جبکہ آپ کی کتابوں میں لکھا مومنہ سے کرنا چاہیے. تو مولوی کی بیٹی سے مومنہ بڑی کون ہوگی بھائی؟ بازاری عورت سے تو آپ کے نزدیک ہوتا ہی نہیں، وہ تو مومنہ سے ہوتا ہے. تو مومنہ تو سب سے بڑی عالم دین کی بیٹی مومنہ ہوگی نا، یا مجتہد کی بیٹی مومنہ ہوگی. تو مجھے ایک تو مثال دے دیں نا کہ جسے مجتہد نے کہا یہ میری بیٹی ہے. دیکھیں نا، سیدادی اور غیر سیدادی کا نکاح کا ہمارا ایشو ہے نا، شیعوں میں ہی ہے. تو آیت اللہ خمینی نے اپنی بیٹیاں غیر سیدوں کو دی ہوئی ہیں، آن ریکارڈ ہے، سب کو پتہ ہے. وہ سید نہیں تھے بھائی. اس کا مطلب ہو رہا ہے آیت اللہ بہجت نے، شہنشاہ نقوی کی خود ویڈیو موجود ہے کہ آیت اللہ اس نکاح میں یہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی موجود تھے، ان کی ویڈیو کہ انہوں نے نکاح پڑھا تھا. اب آیت اللہ بہجت سے بزرگ بندہ کون ہے اور کتنا عظیم والی عظمت والی شخصیت ہے، تو انہوں نے پڑھا ہے. تو ایک ہے نا ہمارے پاس پریسیڈنٹس علماء کے، ائمہ نے دی ہیں اپنی بیٹیاں. مولا علی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں غیر سیدوں کو دی تھی. بھائی سید تو بی بی پاک کی اولاد ہے. تو باقی رہی بات مولا علی کی دوسری بیٹی، بھائی آپ باقی اولاد کو، تو مولا علی کی اولاد کو بھی آپ سید نہیں کہتے. وہ بھی انشاءاللہ بات آگے آ جائے گی. تو آپ نے تو مصعب بن زبیر بھی تو آپ کا داماد ہی تھا، میں نے تو خود عالم سے سنا. اور اس طرح بہت ہیں. مقداد بن اسود بینوئی تھا، وہ تو انصاری تھے. آپ کو پتہ نہیں پاکستان میں انصاری کس کو کہتے ہیں یا انڈیا میں؟ وہ تو انصاری تھے، وہ تو قریشی بھی نہیں تھے، تو بینوئی تھے مولا علی علیہ السلام کے. تو یہ ایسے ہی چلیں، ایک بحث ہے. لیکن ہمارے پاس ہے جو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ سیدزادی کا نکاح مجبوری ہو جائے، کوئی معاملات ایسے ہو جائیں تو کر دینے میں حرج نہیں. کوشش یہی ہو کہ سیدزادی کا نکاح صحیح ہو. لیکن اگر مجبوری ہو جائے تو کوئی حرام بھی نہیں ہے، جائز ہے. سارے مجتہدین، سارے پاکستان کے بڑے علماء، سارے بھلے وہ کالے امامے والے ہوں یا سفید والے، اور ایران عراق سب یہ جائز سمجھتے. لیکن جو مد مقابلے میں، لیکن ایک بحث ہے. تو ہمارے پاس ثبوت ہے نا، تو آپ کے پاس ثبوت تو ہونا چاہیے نا. متع جائز ہے تو آپ یا تو اپنی بیٹی کا کروا دیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ واقعی جائز ہے. تو آپ مرد تو سارے کہتے ہیں متع جائز ہے، لیکن جب آپ کو کہا جائے بیٹی دیں نا پھر ذرا متع کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ، ہم تو اس بات کو غلط سمجھتے ہیں. تو آپ اپنے بھتیجے کو دے دیں نا. وہ دیکھیں نا، زنا کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں متع تو زنا کو روکنے کا بہترین سورس ہے. تو زنا کا صرف یہ نہیں ہوتا عورت سے، زنا ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے. تو زنا جو کرے گا تو قیامت والا دن ہوئے گا تو وہ کہے گا میرے چاچے کی بیٹی تھی، اس نے مجھے نہیں دی، متع میں کر لیتا، میں زنا نہ کرتا، تو اس کو دوزخ میں ڈالو میرے ساتھ. بھئی وہ تو اتنا سخت دن ہے اس دن. تو قرآن پاک میں نے خود پڑھا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ پوری دنیا دوزخ میں پھینک دے میرے عوض کے اور مجھے بچا لے. اللہ کہے گا نہیں، تیری کرتوتوں کا تو سے حساب لیا جائے گا اور اس کی کرتوتوں کا اس کا. تو آپ اس وقت پھر آپ کا بھتیجا یا بھانجا کہے گا کہ شہنشاہ نقوی نے مجھے نہیں بیٹی دی تھی متع کے لیے، جا کے عراق میں شادی کر دی تھی نکاح کے. تو اس کا مطلب آپ نکاح پسند کرتے ہیں نا، متع پسند نہیں کرتے. تو حضور کی حدیث ہے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مومن مسلمان کے لیے، انسان کے لیے پسند کرے. اگر آپ اپنی بیٹی کا متع پسند کرتے ہیں تو متع جائز ہے، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کا متع پسند نہیں کرتے تو آپ منافقت کر رہے ہیں. آپ کے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے اور دوسرے مسالے کا آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں ہر کوئی. اور آپ ایسے، میں سخت لفظ ہو رہے ہیں، ایسے آپ کے ساتھ گھٹیا پن ہو رہا ہے، اور گھٹیا ہیں آپ اس بغیرتی کی وجہ سے کہ سیدزادیوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. میرے عزیز ہیں، میں اب وہ بات کر نہیں سکتا، تو آپ لڑ بھی نہیں سکتے، وہ میجورٹی میں ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑی ٹیپ ٹیس کریں، اتنے جوتے مارے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے. کیونکہ جب آپ میں ہے تو پھر اگلے کہتے ہیں نا آپ سیدزادیوں تسلیل کروا رہے ہیں، آپ کا یا شرم نہیں آتی.
بولے کہ ٹی وی پہ متا بیٹی کا کروا دو، آپ 15 سالہ بیٹی کا متا کرواؤ، بات ختم ہو، ثابت ہو گیا، بس بات ختم ہے، یہ جی میری بیٹی ہے، میں نے متے کے لیے 1 مہینے کے لیے میں نے متا کروایا، اس کے بعد وہ گھر بیٹھ گئی ہے، میں گھر ہی بیٹھا نانا بن گیا ہوں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ بغیرت ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ آپ اپنے لیے تو اپنی بچیوں کے لیے تو حرام سمجھتے۔ کس مولوی نے آج تک، میری ایک اپنے شیعہ سید اپنے عزیز سے بات ہوئی ایسے کہ مطلب کیا مولوی پہلے اپنی بیٹیوں کا کروائے نا، ہمیں بعد میں سبق دیں، پھنسا کے غریب مسکین، وہ میں واقعہ سناؤں گا آپ کو۔ تو بہرحال میں چند ایک باتیں، یہ بات جذبات میں ہوگی لیکن یہ ہیں اسی قابل۔ وہ جواد نقوی پھر بھی ان میں کچھ اس میں بندے میں ہے ظرف ضمیر، اس نے کہا نہیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، متا کوئی قابل عمل چیز نہیں ہے، یہ ختم ہے، جیسے لونڈیاں غلام کسی دور میں تھیں تو اب ختم ہے، اب یہ متا سوائے ذلت اور جاگ سائی کے کچھ نہیں۔ ان کی ویڈیو موجود ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ سید نہیں، اسے پتہ ہے نا اس کمین۔ ایک اور عالم کے میں نے سنا، ان کا یار متا ایک عورت کر لیتی ہے اس سے بچہ ہو جاتا ہے، وہ متا کیا، اس نے ایران گیا، وہاں سے متا کر لیا، بندہ تھا فرض کریں امریکہ کا یا پاکستان کا، وہ تو بھاگ آیا ادھر یا انگلینڈ کا، وہ اس سے خرچہ لیتی رہے گی، پھر وہ متا کرے گی۔ اب یقینی بات ہے جو ایک متا کر لے پھر دوسرا بندہ تو کوئی شادی نہیں کرتا اس سے گھر، وہ تو ایک چلتی پھرتی چلتا پرزا بن جائے گی، تو وہ پھر ایک اور متا کرے گی، پھر وہ عدت بیٹھے گی۔ خدا کا خوف کریں یار، جو باتیں قابل عمل ہی نہیں ہے وہ آپ، پھر وہ اچھا چلو پھر کر لیجی، پھر پریگننٹ ہو گئی، پھر وہ بھاگ گیا 3 دن استعمال کر کے 4 دن اس کو، اس کے بعد وہ چلتا پرزا ہی بن جائے گی نا۔ 10 بندوں سے متا کر لیا، 10 بچے ہو گئے، 10 کے نام والدین والد علیحدہ علیحدہ، کن کن سے خرچے لیتی رہے گی؟ خوف خدا کریں، اتنی یہ اچھی چیز ہوتی یا ہوتی تو آپ اپنی بیٹیوں کا، کسی امام نے کیوں نہیں کروایا اپنی بیٹی کا متا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ائمہ کی 60 بچیاں، نکاح نہیں کروایا امام نے۔ وہ بھی انشاءاللہ سید زادی غیر سے آگے موضوع آئے گا، اس میں یہ متفرق موضوعات میں یہ باتیں ہیں، تو انشاءاللہ میں اس میں ڈیٹیل پہ بات کروں گا۔ لیکن بہرحال یہ ایک مہا بغیرتی ہے، بس اس کو لیے پھر رہے ہیں۔ اصل میں معذرت سے بات کر رہا ہوں، سخت ہو رہی ہے، لیکن یہ شیعہ مولوی ہے بڑا بغیرت، معذرت سے، جو اس قسم کا متعی ہوتا ہے۔ میں نیک علماء کی بات نہیں کر رہا، میں متعی مولوی کی بات کر، یہ اصل میں انہوں نے جو کمینگی کی ہوئی، میں آپ کو بتاؤں گا، پھر واقعات بتاؤں گا، مشاہدات اپنے ذاتی کہ یہ کتنے گھٹیا ہیں۔ اور جب سے یہ انقلاب ایران آیا ہے نا، تو آپ حیران ہوں گے، جو یلغار آئی ہے ان ملاؤں کی، یہ کالے چٹے امامے پہن کے والوں کی، آپ حیران ہوں گے یہ اندر سے کتنے گندے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں معذرت سے بات کر رہا ہوں، لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں ان مولویوں میں رہا ہوں، 30-35 سال رہا ہوں، اور میں نے خود دیکھا ان کی گندی زبانیں، ان کے گندے کرتوت، ان کی خمس کو کھانا، اور باقی ان کی چغلیاں غیبتیں بیٹھ کے کرنے، یہ اس متفرق موضوعات میں یہ بات بھی آئے گی آگے، علیحدہ میں نے موضوع پورا ایک ٹاپک رکھا ہے، تو انشاءاللہ وہ بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ تو ایک اوورآل میں نے، کیونکہ میں نے چیزیں دیکھی ہیں، آپ حیران ہوں گے، میں واقعہ سناؤں گا ایک سید زادی کے ساتھ جو ظلم کیا، اور وہ مولوی تھا اور ایک سیمی مولوی تھا، منی مولوی، انہوں نے جو کیا متے کے نام پہ، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں، ان مولویوں سب کو پتہ ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ جو متے کے وکیل ہیں نا مولوی، میں اب ان کے نام لینا ذرا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن انہیں سب، میں غیر مولوی ہوں تو مجھے اتنے واقعات کا پتہ ہے، میرے سامنے مشاہد، یہ مولوی انہیں نہیں پتہ، یہ کیوں منافقت کرتے ہیں کہ جب یہ کچھ ہو رہا ہے انہیں نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے جو غیر مولوی ہیں، ہم تو، میں تو مولوی 25 سال ہو گئے مولویوں سے علیحدہ ہوئے، تو کم از کم 20-25 سال تو ہو گئے، تو آپ حیران ہو کہ ہمیں اتنے واقعات پہنچ گئے تھے، انہیں نہیں پتہ۔